اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ, شادی سے پہلے کون کون سے ٹیسٹ سے جو کرنے چاہیے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی؟ If there is a tendency for mentally challenged, یا some abnormality, genetic abnormality or genetic disease in their family, جیسے ہوتا ہے نا ہیموفیلیا ہو گیا, تھیلیسیمیا ہو گیا, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں تھیلیسیمیا ٹریٹ چل رہا ہے, یا آپ کی بہن یا بھائی کے بچوں کو تھیلیسیمیا یا ہیموفیلیا تھا, یا آپ کے ماموں کے بیٹے, چچا کے بیٹے, ان میں کوئی جینیٹک ایبنارمیلٹی تھی, کوئی بچے جو ہے نا وہ گروتھ ریٹارڈڈ تھے یا مینٹلی چیلنج تھے, ہینڈی کیپڈ بچے تھے, فزیکلی یا مینٹلی ہینڈی کیپڈ تھے, یو شوڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. اور جب آپ رشتہ لینے جاتے ہیں, آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی کے ساتھ, تو دیٹ شوڈ بی ڈسکسڈ ود دا پیرنٹس آف دا گرل اور دا بوائے. اٹس ویری سمپل کہ آپ ان سے پوچھ لیں, اینڈ دین دے کین میک شیور کہ ان کی فیملی میں وہ ٹریٹ اگر نہیں ہے تو پھر دیر آر لیس چانسز کہ آپ کے بچوں میں ہوگا. اگر میری یعنی ایک لڑکے کی فیملی میں گاڈ فوربڈ اس طرح سے کوئی تھیلیسیمیا چلتا آ رہا ہے اور آپ ڈسکس نہیں کرتے ہو, پتہ چلے جو جہاں پہ اس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے ان کی فیملی میں بھی تھیلیسیمیا تھا, اور بچے میں فادر اور مدر دونوں سے وہ ٹریٹ آ جائے, سو وہ تو اچھا فل میں نے بلون یہ بھی سنا ہے کہ تھیلیسیمیا ہوگا. فولک ایسڈ کی اگر کمی ہو نا دونوں پارٹنر میں سے کسی کو, تو جو میرے خیال سے لڑکی میں اگر ہو, ماں میں ہاں اگر ہو, بالکل فولک ایسڈ کی کمی ہو یا کچھ اس کا ہو, تو اس میں بھی بچے پہ اس کا اثر آتا ہے. از بالکل, دیٹ یہ ٹرو؟ بہت امپورٹنٹ ایک وائٹامن ہے فولک ایسڈ, جو کہ فرسٹ 4 ویکس میں جو بیبی کی گروتھ ہوتی ہے, اسپیشلی جو اس کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور جو ایک میپ ایک بنتا ہے کہ اس نے آگے گرو کرنا ہے کس کس طرح سے ڈفرینٹ ایمبریو لیئرز میں بنتا ہے, اس میں فولک ایسڈ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ وہ جو 4 ویکس میں یہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اس دوران میں کئی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دیٹ دے آر پریگننٹ. تو بائی دا ٹائم دے فائنڈ آؤٹ دیٹ دے ہیو کنسیوڈ, اٹس ٹو لیٹ. وہ اس کے بعد بے شک فولک ایسڈ لینا شروع کر دیں, لیکن جو ایبنارمیلٹی آ گئی ہے بیبی کے اندر وہ آ گئی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, دا مدر از سپوز ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ فولک ایسڈ ایز سون ایز شی ڈیسائڈس دیٹ شی وانٹس ٹو کنسیو, تاکہ اس کے اندر وہ ڈیفیشنسی پوری ہو جائے. سو اچھا, اٹس ویری امپورٹنٹ. یس. اینڈ ہاؤ اباؤٹ دی ایس ٹی ڈی اینڈ ایس ٹی آئیز ٹیسٹ؟ اگر کوئی مطلب شادی سے پہلے کرنا چاہے تو کون کون سے ٹیسٹ, یا یہ لازمی ہے یا I نہیں؟ think this is more common in foreign countries where men and women have multiple partners. اوکے. ہمارا ریلیجن الحمد للہ شکر ہے ہمیں اس چیز سے پریونٹ کرتا ہے, پروٹیکٹ کر دیتا ہے. سو آئی ہیو ناٹ سین اینی ون ڈو دیٹ ہیئر. ان مائی لائن آف ورک آئی ہیو سین میرڈ ویمن who have only had single partners come to us with sexually transmitted diseases. Unfortunately, it points towards maybe their husbands not being careful, اور وہ اس کی وجہ سے وائفس کو ہو جاتی ہیں. That's my idea, I may be wrong, لیکن something like that has been seen by me. باقی یہ کہ اب ہماری سوسائٹی میں اگر آپ if you follow the rules of the religion and ethics also and morality also, I think then you're safe. I think it is a social responsibility, you know. Yes, absolutely.